بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم پہنچے ہیں اپنے جو ریڈنگ کے دوران اب آگے طلاق کے معاملات آئے ہیں۔ آدمیوں کو کیا حکم دیا اللہ پاک نے، عورتوں کے اوپر کیا احکامات ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا یہ سب یہاں پر بالتفصیل اللہ پاک نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک تمام چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں دھیان سے اور سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے نمازوں کا اور اسپیشلی صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر کیا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ یعنی مڈل، درمیان کی نماز جو کہ عصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجز بنے رہو اور نماز جو پڑھتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ کبھی تم مشکل میں ہے نا، انسان کہیں گیا، اس کو کوئی یعنی اس طرح کے حالات واقعات پیش آئے، پھر اگر تم کو اندیشہ ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے پڑھ لیا کرو۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ڈیٹیل سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ ہم کہیں جلدی میں ہیں، کوئی آدمی لوگ سواری پہ ہیں، تو وہ نماز تو نہیں نہ چھوڑنی، نماز تم پڑھ سکتے ہو۔ دیکھیں یہاں حکم آ گیا ہے اللہ پاک کا، ہم نے خود دیکھ لیا۔ جب ہم قرآن کھولیں گے پڑھیں گے تو ہمیں خود، جب ہم کہیں سے سنتے ہیں تو ہمیں نہیں اتنا سمجھ آتی ہے، تو جب ہم خود پڑھتے ہیں نا، قرآن ہمارے سامنے کھلا ہے اور ہم خود پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہم پھر اس کو بڑی اچھی طرح سے فالو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، مطلب جب تم امن میں ہو جاؤ، اپنے جہاں رہتے ہو امن سے اپنے گھر چلے گئے، تو تم اسی طرح پھر کام پر نماز پڑھو۔ پھر جب تم اطمینان ہو جاؤ تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد اسی طریق سے کرو جو تم کو سکھلایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے۔ انسان کو نہیں پتہ تھا نا، جب اللہ نے ان کو سکھا دیا تو پھر سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اور اسی طرح یہ وہی آگے طلاق کی ساری ڈیٹیل ہے، کیا کرنا ہے اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو پھر وہ کیا کرے، اللہ پاک نے سمجھا دیا سارا یہاں پہ۔ دنیا ہے نا، انسان کو ان چیزوں سے بھی پالا پڑتا رہتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ قاتلوا فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بعد موسیٰ، ان کے جو قوم تھی اس میں کچھ لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، کوئی طالوت، یہ دیکھیں طالوت ہے، کوئی بادشاہ بنا، کوئی اس کی پھر لڑائی ہوتی ہے آپس میں، طالوت جالوت سے لڑتا ہے۔ یہ سب چونکہ اللہ پاک نے سکھانی ہیں چیزیں اپنے بندوں کو، تو یہ پرانی جو واقعات تھے اللہ پاک وہ سارے قرآن میں بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہمیں اس میں سے بہت ساری پھر دعائیں پتہ چلتی ہیں۔ جب کوئی جنگ کا زمانہ ہے یا ہر وقت جنگ ہی ہے انسان کی، تو جنگ جو ہے وہ نہ بھی جنگ ہو تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے نا، دعائیں تو ہر وقت ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں وہ لوگ جب جنگ پہ گئے تو وہ کیا کرتے ہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ مطلب جنہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، چاہے ان کی جماعت چھوٹی تھی
لیکن وہ بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ دعا جو ہے وہ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ کیا مانگی تھی جالوت نے دعا جب وہ طالوت نے یہ دیکھیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اوکے یہ دیکھیں یہاں پہ، اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے تو کہنے لگے، قالو انہوں نے یہ کہا، اے ہمارے پروردگار ہم پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو دیکھا، طالوت جو تھا نا اس نے جالوت کے اوپر فتح حاصل کی۔ دعا یہ ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ چلیں یہ دعا ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے، 2-3 دفعہ سمجھ آ جائے گی، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ جالوت سے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا مقابلہ ہوتا ہے۔ داؤد کا ذکر اللہ پاک نے یہاں، حضرت داؤد علیہ السلام جن کے اوپر زبور نازل ہوئی، ان کا آگے ذکر آتا ہے۔ تو یہ ہم جب دھیان سے ہر چیز میں سے گزرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئیں پرانے زمانے میں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری باتیں بتائیں، تو وہ ساری پھر ہمارے پاس پہنچی قرآن کی شکل میں۔